کھلائے پلائے گئے جادو کی کچھ ہم پہچان، اس کی علامتیں، نشانیاں بتائیں گے کہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ فلاں انسان کو یا آپ کو کسی جن، شیطان نے یا کسی انسان نے کوئی جادو کھلا پلا دیا ہے۔ کیسے ایک عام آدمی بھی پہچان سکتا ہے، اور پھر اس کا علاج بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ کھلایا پلایا گیا جادو جس پر بھی ہوتا ہے، جس کو بھی کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کے پیٹ میں عموماً درد رہتا ہے۔ خصوصاً اس وقت درد زیادہ شدت سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے یا قرآن کی آواز، یا خصوصاً ان آیتوں کی آواز اس کے کان میں جب پڑتی ہے نا، جس میں جادو کا تذکرہ ہے، جنات کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے، جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، تو پھر اس کے پیٹ میں یا درد شروع ہو جاتا ہے، یا کھچاؤ، یا الٹی شروع ہو جاتی ہے۔ الٹی ہو جاؤ پھر تو بہت اچھی بات ہے، قرآن سننے کے دوران وہ چیز خود ہی جو ہے نا باہر نکل آئے، بہت بیسٹ ہے۔ لیکن عموماً یہ طبیعت اس کی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ خراب سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ خراب ہو جاتا ہے، یہ عموماً لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ فلاں کی طبیعت خراب ہو گیا، حالانکہ وہ اس کو اگر قرآن سننے کے دوران الٹی ہو رہی ہے، وومٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ طبیعت خراب نہیں بلکہ صحیح ہونے کی علامت ہے۔ لیکن عرف عام کی اس میں بات کر رہا ہوں کہ اس پر جب قرآن اذان جو ہے نا پڑھی جائے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، یا اس کو الٹی ہو جائے گی، یا پیٹ کا درد جو زیادہ تر اس کو رہتا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پیٹ میں عموماً درد ہو رہتا ہو جی تو اس پر جادو ہی کیا گیا ہے، کچھ اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹری حکیمی دوائی میں تو سجیشن دوں گا کہ حکیمی حکمت سے ہی علاج کروائیں۔ پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر حکمت سے علاج، نبض چیک کروا کر آپ کروائیں، علاج زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹری بھی کروائیں تو ظاہر ہے اگر حکیم آپ کے قریب نہیں ہے تو ڈاکٹری بھی تھوڑی بہت کروا لیں ٹریٹمنٹ، نو پرابلم۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں قرآن اذان سننے کے دوران درد شروع ہو جاتا ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ عموماً دیکھتا ہے خواب میں اس کو کوئی چیز کھلائی یا پلائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ علامتیں ہیں۔ اور یہ ہوتا کہ ان لوگوں پر ہے جو اذکار، نماز، اسلامی تعلیمات پر عمل سے بالکل دور، بے دین لائف سٹائل اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر ہر جادو بہت جلدی اثر کر جاتا ہے۔ جو صحیح لوگ ہیں ان پر بھی کر جاتا ہے، یہ ایک بیماری کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اب جادو ہے کہ یہ لمبی بحث میں آ جائے گا۔ جادو، جن، شیطان، یہ تقریباً ان کے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے سے یعنی تعلق ہے۔ جادو کے اوپر جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جن کے اندر شیاطین، اب انسانوں میں بھی شریف اور شیطان دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح جنات میں بھی کچھ شیاطین بھی ہوتے ہیں، کچھ مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو جنات، شیاطین جو ہے نا، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جادو کھلانے پلانے پر۔ فلاں پر جاؤ، جادوگر اس کو آرڈر کرتا ہے فلاں پر جا کر جادو کر دو، یا ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ خواب میں جو چیز دیکھتا ہے، کھانا پینا اکثر، ٹھیک ہے، اور صبح اٹھ کر اس کے منہ میں ذائقہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف، شارٹ کٹ گھریلو علاج میں بتاؤں گا۔ ایک تو نماز کی پابندی شروع کر دیں، گانا بجانا پر جو ہے اس سے پرہیز شروع کر دیں، اچھی محفلوں کے اندر بیٹھیں اٹھیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی محفلوں سے دور، بے دینی محفلوں سے دور، صرف جو اللہ کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، غیر اللہ کی طرف بلانے والی محفلوں سے اجتناب کریں۔ غلط ماحول، غلط دوستی یاری سے دور رہنے سے یہ جادو آہستہ آہستہ ٹوٹتا جائے گا۔ اسلامی ماحول اختیار کریں، آپ خود اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔
کسی سے تعلق اگر خراب ہے تو اس سے معافی تلافی کروائیں، خصوصاً والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے سامنے پانی پینے والا 5-10 لیٹر یا جتنا اویلیبل ہو موجود سہولت سے وہ سامنے رکھیں، ساتھ جو آئل سر پہ لگانے والا مالش والا آئل جو آپ یوز کرتے ہیں وہ سامنے رکھ لیں، ڈھکن کھول کے دونوں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مکمل وللضالین آمین تک 7 بار یہ۔ اس کے بعد آیت الکرسی 7 بار، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسے پڑھنی ہیں کہ آواز آپ کی جانی چاہیے پانی اور آئل میں، ٹھیک ہے۔ یہ شروع کرنے سے پہلے کمرے سے، اپنے قریب سے تعویذ، دھاگے، کڑے چھلے، اسلامی تعلیمات کے خلاف جو چیزیں ہیں نا اس کو دور کر لیں۔ یہ اجازت بھی نہیں اسلام میں، بلکہ اس کو نا ضائع کر دیں، یہ چیزیں ختم کر دیں۔ تعویذ دھاگا کیا پہنا وہ دور کر دیں، کتا جاندار کی تصویر اپنے گھر سے دور کر دیں ان کو۔ اس کا میں آخر میں بتاؤں گا کہ تعویذ اگر گھر میں ہے تو ان کا کیسے آپ توڑ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایسے نہیں پھینکنے، نہ جلانے ہیں، ان کا بتاؤں گا آخر میں۔ اچھا کیا بتا رہے تھے، سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، آخری 4 قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مکمل یہ صورتیں 7 بار آواز کے ساتھ، اور آخر میں اذان 7 بار آواز کے ساتھ۔ یہ پڑھ کے آخر میں تھتکاریں، آئل میں بھی پانی میں بھی، اور بسم اللہ پڑھ کے ان کا ڈھکن بند کر دیں۔ بسم اللہ پڑھے بغیر نہیں بند کرنا، بسم اللہ کے ساتھ آپ نے ڈھکن بند کر دینا۔ اس کے بعد ہاتھوں پہ تھتکار دیں اور اپنے سر چہرے سے شروع کریں، پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک یہ پڑھ کر پھونک دیں، اپنے جسم کے قریب قریب ایسے پھونک بھی لگا دیں، پھونک دیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ خود اس کا اثر دیکھیں گے۔ یہ ہے گھریلو کھلائے پلائے گئے جادو کا علاج۔ اب کرنا کیا ہے، یہ آپ نے یہ پانی جو ہے نا، نارمل جب آپ کا پیٹ ہو، نہ بہت زیادہ بھرا ہوا پیٹ ہو، ٹھیک ہے، نارمل پیٹ ہو، اس کے دوران آپ نے کرنا کیا ہے کہ پانی پینا ہے جتنا پی سکتے ہیں، 1 گلاس 2 گلاس 4 گلاس 6 گلاس پی کر، فریز کیا ہوا پانی نہیں ہونا چاہیے، نارمل تازہ نیم گرم کے قریب قریب پی کر 8-10 قدم چلیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی بڑی والی انگلی فنگر اپنے گلے میں ایسے منہ کے اندر فل اندر کرنی ہے، جس سے آپ کو الٹی شروع ہو جائے، وومٹنگ شروع ہو جائے۔ یہ دم والے پانی سے الٹی کرنی ہے آپ نے، انگلی اپنی فنگر ڈال کے منہ میں گلے تک پہنچا کر ایسے پھیر کر الٹی ہو جائے، ایسے کرتے رہنا ہے جب تک وہ پانی نہیں نکل آتا، ٹھیک ہے۔ یہ 1-2 بار کریں گے آپ تو انشاءاللہ وہ کھلایا پلایا گیا جادو آرام سے آپ کا باہر نکل آئے گا۔ اگر پھر بھی علامات ظاہر ہو تو یہ بار بار بھی دہرا سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی اتنی وہ نہیں ہے، مرد عورت بڑا چھوٹا بچی لڑکی لڑکا ہر بندہ یہ کر سکتا ہے، خود کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور چیز، اگر اس سے آپ کو الٹی نہیں ہوتی یا ہو بھی جاتی ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ علامات کچھ ہیں، ابھی مکمل جادو نہیں نکلا پیٹ سے باہر، تو آپ نے کرنا کیا ہے، کسی دواخانے پنسار سٹور سے سنا مکھی لے لینی ہے، 1-2 مٹھیاں 2-4 مٹھیاں لے کر اس سے کہوہ بنانا ہے، صحیح طرح بوائل کر کے خوب، یعنی 1 گلاس پانی ڈالنا ہے، 1-2 مٹھیاں جو سنا مکھی کے مکس کرنا ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ 2 گلاس میں سے 1.5 گلاس بچ جائے بوائل کر کے، تو پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے، فریز نہیں کرنا، صبح خالی پیٹ
کسی بھی ٹائم خالی پیٹ اس کو پی لینا ہے، دم والا پانی اس میں تھوڑا سا مکس کر لینا ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کھل کے موشن آئیں گے، وہ جو بچا کچا جادو ہے وہ پیٹ سے بھی نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور کھانے پینے میں بھی دم کر کے چیزیں یوز کر سکتے ہیں، اپنا کھانا پینا میڈیسن کوئی بھی ہے تو اس سے آپ خود اس کا فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔